اور اب چلیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے اب آ جائیے صفا دروازے سے صفا پہاڑی پر. یہاں آ کر آپ بہت اوپر تک نہ چڑھیں، اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بعض محرابوں میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف کریں ہاتھ اٹھا کر، اور پھر دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور پھر اس کے بعد نیت کریں میں حج کی سعی کے ساتھ چکر لگ، حج کی سعی کے یہ واجب ہے. حج کی سعی جو آپ طواف زیارت کے بعد کریں گے، حج تمتع کرنے والا طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرتا ہے. ایسے ہی کریں گے جیسے عمرے کی سعی کی تھی. نیت کرنے کے بعد اب آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے، بیچ میں وہ ہرے ستون آئیں گے، ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر مرد ذرا تیزی سے جھپٹ کر، بہت نہ بھاگے، آتا ہے تیز چلو غیر مفرطن غیر مفرطن، ساتھ ایک جملہ چل رہا ہوتا ہے بھائی چلو غیر مفرطن، زیادہ نہیں بھاگو، بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو تیز لیکن بھاگو نہیں، ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہوتا غیر مفرطن. تو اس واسطے اس کا خیال رکھیں کہ وہاں بس ستون نکل گئے اطمینان سے چلیں. خواتین اس پورے راستے میں اطمینان سے چلیں. یہ سارا عمل خواتین بھی اسی طرح کریں گی. جہاں خواتین کا اور مردوں کا فرق ہوتا ہے میں عرض کرتا چلتا ہوں، تو یہاں بھی ہرے ستون کے درمیان مرد تیز چلیں گے لیکن خواتین اطمینان سے چلیں گی. وہ کہتی ہیں کہ بھاگا کون تھا؟ حضرت ہاجرہ. اب یہاں کون بھاگ رہا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ہاجرہ کی نقل نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، جہاں حکم ملے گا وہ کریں گے. تو اس واسطے خواتین اطمینان سے ہی چلیں. تو صفا سے مروہ آپ پہنچ گئے. مروہ پر آپ بھی زیادہ اوپر تک نہ چڑھیے، وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، لیکن کچھ چڑھنے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل اور دعا، یہ دونوں مقام دعا کی قبولیت کے ہیں. لیکن حاجی کو بہت جلدی ہوتی ہے، دعا تو اصل چیز ہے، تو اس واسطے اس کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس واسطے سنت کہاں عمل ہے اس کو پکڑے، جہاں سنت نہیں وہاں کرتے ہیں سنت چھٹتی ہے. تو سنت جہاں ہے اس کو اختیار کرے گا تو ایسے مقامات کو انشاءاللہ وہ قبولیت کا مقام ہوگا. تو مروہ پر بھی دعا کرنی ہے حمد و ثنا کے بعد. پھر اب مروہ سے صفا کی طرف چلے، پھر بیچ میں ہرے ستون آئیں گے اور اس کے اندر بھی ذرا تیزی سے چلیں گے، مرد خواتین اطمینان سے چلیں گی. صفا پر پہنچ گئے، صفا پر پھر تھوڑا سا اوپر تک جائیں، پیچھے تک نہ جائیں، اللہ کی حمد و ثنا اور دعا، پھر صفا سے مروہ. تو 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا. اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں. یہ سعی کا 2 گانا ہے، یہ مستحب عمل ہے، اس کے لیے مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی آپ پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں. حجاج کرام کے لیے ایک بہت مشکل بات یہ ہوتی ہے دعائیں یاد نہیں ہوتی تو کیا کریں. تو اس واسطے وہ آسان حل اس کا ایک کتاب نکال لیتے ہیں، کتاب پڑھتے رہتے ہیں. انہوں نے حل یہ نکالا ہوا، کتاب نکالو اور اچھی والی دعائیں لے کے چلو، دعا پر نور لے کر چلا گیا. بھائی وہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، دعا پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اس واسطے کہ ہر مسلمان کو کچھ دعائیں یاد ہوتی ہیں تو ان دعاؤں سے اس کو سمجھ لے، اچھی طرح اس کو اچھی طرح سمجھ لے. بھائی اس کا کیا مطلب ہے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، جو آپ کر سکتے، جو آپ کو یاد ہے اس کا مفہوم سمجھ لے اور پھر اسی سے اللہ کو یاد کریں. تو اس واسطے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے اس کو سمجھ کر اللہ سے مانگے اور دل سے مانگے. تمام دعاؤں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی. نہیں ہوتا اردو میں مانگے، اپنی زبان میں مانگے. اللہ نے ساری زبانوں کو خود ہی پیدا فرمایا ہے تو ہماری زبان بھی وہ سنتا ہے، جانتا ہے. تو اس واسطے اس کے سامنے بل بلائے، گڑ گڑائے، مانگے، سب ملے گا. کوشش کریں عربی کی کچھ دعائیں بھی مانگے، لیکن کتاب لے کر نہیں پڑھیں. قرآن کریم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا زبانیں پڑھ لو، کیونکہ پڑھتا ہے تو الجھتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو وہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے. طواف ہو، سعی ہو، یہ مقام ذکر اور دعا کا ہے. یہ ذکر کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت افضل الذکر ہے، تو اس واسطے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھے، پھر زبانی پڑھے، لے کر نہیں پڑھے. اس واسطے اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے، الجھاؤ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو دعائیں یاد ہیں وہ اسی سے اللہ سے مانگتے رہیں. یہ آپ کا عمل حج کا، سعی حج واجب تھا، یہ ادا ہو گیا. آج 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کا چوتھا عمل طواف زیارت اور حج کی سعی مکمل ہوئی. اب آپ دیکھیں نماز کا وقت قریب ہے تو حرم میں نماز پڑھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت نماز کا نہیں ہے، بس یہاں سے اب مینا چلے جائیں. رات کے کسی حصے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں، رات ہی کو چلے جائیں. اب جا کر کے تو اپنے فلیٹ میں ٹھہر جاتے ہیں، اپنی قیام بات ایسا نہیں کریں، بلکہ اب مینا جائیں. مینا میں ٹھہرنا یہ خود سنت عمل ہے جو آپ کے حج کو حج مبرور بنائے گا. تو اس واسطے اب یہاں سے مینا چلے جائیں.